اچھا یار آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے بہت سے حضرات حج کرنے بھی گئے ہوں گے، عمرہ کرنے بھی گئے ہوں گے، کہ جب مدینہ سے ہم عمرہ کر کے جب مدینے سے واپس آتے ہیں تو کون سا مسلمان ہے جو یار خوشی سے آتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، جو بھی واپس آتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یار میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی محبت ہے نا دل میں مدینہ پاک کی۔ کوئی بھی بندہ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جب واپس ہوتا ہے نا، کسی نے کہا تھا خانہ کعبے پر پہلی نظر ڈالنا بڑی مشکل ہے، پہلی نظر جب ڈالتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور مدینہ تو رسول حضور کے روضہ پر آخری نظر ڈالنا بڑی مشکل ہے، کہ جب بندہ آخری نظر ڈال کر واپس ہوتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے کہ مدینے سے جدائی ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بتائیے جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہو، جس کا گھر بھی مدینے میں ہو، اور مدینے والا جس کا نانا ہو، اور ان کی بیٹی جس کی ماں ہو، اور مولا علی جس کا باپ ہو، ان کے دل پر کیا کیفیت ہوگی؟ انہوں نے مدینہ چھوڑا، آ کر اپنی بہن حضرت زینب سے کہا کہ میری بہن مجھے لگتا ہے اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ جب مکہ میں پہنچے لوگ بہت خوش ہوئے، بڑی لوگوں سے استقبال کیا لوگوں نے، اور جناب والا کچھ دن مکہ میں رہے، پھر کوفہ سے خط آنے شروع ہوئے۔ کوفہ ایک شہر تھا، وہاں پر حضرت علی کی خلافت تھی، حضرت علی کے ماننے والے وہاں پر بہت تھے۔ انہوں نے خط لکھنا شروع کیے حضرت امام حسین کو۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 خط، کتنے؟ 12,000 خط کوفیوں کی طرف سے حضرت امام حسین کو پہنچے تھے، اور اتنے سخت الفاظ تھے نا ان خطوں میں، ان خطوط میں تھا کہ یزید ایک شرابی انسان ہے، ایک بدبخت انسان ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرتے، آپ لوٹ آئیے ہماری طرف، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اے امام حسین، اگر آپ نہ آئے ہم بروز قیامت آپ کا دامن پکڑیں گے کہ یا اے باری تعالیٰ، ہم نے حسین کو کہا تھا کہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی بیعت کریں، لیکن حسین ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ الفاظ تھے خطوں کے اندر، کوفیوں نے اس قدر الفاظ لکھے تھے خطوں میں۔ تو بتائیے اس وقت امام حسین کیا کرتے؟ نہ جاتے؟ جب کوفی برا رہے تھے خود کہ ہم اگر آپ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے، بتائیے نبی کا شہزادہ اس وقت کیا کرتا؟ تو اس وقت انہوں نے جانا تھا، اب حج کا موسم تھا، انہوں نے حج کے موسم کو چھوڑ کر آپ کوفہ کی جانب چل پڑے، بلکہ پہلے آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ یہ بات بہت سننے والی ہے، غور کیجیے گا میرے دوستوں بزرگوں۔ پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو لوگ بڑے خوش ہو گئے کوفہ والے۔ پہلے دن ایک روایت کے مطابق 12,000، ایک روایت کے مطابق 22,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس کے ہاتھ پر؟ حضرت مسلم بن عقیل، ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ 12,000 یا 22,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ دوسرے دن یا 2-4 دن گزرے تو 40,000 کوفی جناب والا انہوں نے حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ٹوٹل تعداد ان کی 40,000 ہو گئی۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ حالات دیکھے، انہوں نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ بالکل یہاں پر حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیے کوفہ میں، 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ جب حضرت امام حسین کے پاس خط پہنچا تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن ادھر کوئی ہوتے ہیں نا چمچے، جس طرح کہتے ہیں چمچے خرچے، وہ یزید کے چمچے بھی تھے وہاں پر۔ انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ جو کوفہ میں تمہارا گورنر ہے، اس کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، اہل بیت کی محبت کرنے والے تھے، ان کے دل میں حب اہل بیت تھی۔ انہوں نے یہ بیعت ہوتے دیکھی لیکن ان کو منع نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ تو جو یزید کے چمچے تھے انہوں نے یزید کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے جو یہاں پر گورنر مقرر کیا ہے یہ تو تمہارے خلاف بیعت ہو رہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ان کو، تو یہاں پر جو ہے نا گورنر تبدیل کیا جائے۔ تو اس بدبخت نے یزید نے پھر ایک اور گورنر بھیجا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کو اس نے گورنر بنا کر بھیجا۔ اب ابن زیاد جو تھا نا، یہ بڑا چتر چلاک آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، رات کے وقت یہ لباس تبدیل کر کے، بھیس بدل کر، یعنی جس طرح کو مسافر آتا ہے، مسافر والا لباس پہن کر یہ کوفہ میں داخل ہوا رات کے وقت۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ یہ رات کے وقت آیا، لوگ جمع ہو گئے، امام حسین کے نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ تو یہ گیا گورنر ہاؤس کے پاس، وہاں پر جا کر سارے جناب والا جمع ہو گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر جو کہ گورنر تھے کوفہ کے، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین ہے، لیکن اس نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا دیکھا تو وہ ابن زیاد تھا، اور اس نے، لوگ سارے جمع تھے، اس نے وہاں پر تقریر کی۔ اس نے کہا کہ جس نے بھی امام حسین کی بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، تو یاد رکھے وہ اپنے بچوں کو یتیم کروائے گا، میں آج سب کے سر قلم کروا دوں گا۔ اس نے آ کر ایک بڑی تقریر کی کہ آج کے بعد میں گورنر ہوں اس علاقے کا۔ تو وہ کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفیوں کے اندر وفا نہیں تھی، وہ اس کی تقریر سن کر ڈر گئے، ان کے ایمان کمزور تھے، ایمان ان کے کچے تھے۔ تو جب انہوں نے وہ تقریر سنی تو وہ جناب والا وہ بیعت سے پھر گئے،
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پیچھے 40,000 کا مجمع کھڑا تھا، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی بندہ پیچھے نہیں تھا، ایک بھی بندہ پیچھے نہیں۔ 40,000 کا مجمع لشکر تھا پیچھے نماز کے، لیکن آہستہ آہستہ بھاگتے گئے۔ آپ جس طرح نماز پڑھتے گئے وہ بھاگتے گئے، کیونکہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ یزید ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ تو اس وجہ سے جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی بندہ پیچھے نہیں تھا۔ ادھر حضرت امام حسین روانہ ہو چکے تھے۔ جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا، بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں، لیکن 2-4 منٹ کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہیں پر ٹھہر جاؤ، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ کربلا کے میدان میں میرے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا۔ ان کو علم تھا پہلے سے ہی۔ تو جب کربلا میں پہنچے تو 2 محرم کا دن تھا جب آپ کربلا میں پہنچے، اور 10 محرم تک آپ کربلا میں ہی رہے۔ جب 7 محرم کا دن آیا، ادھر جناب ان کا یزیدیوں کا لشکر بھی آ گیا۔ ان کا لشکر کتنا تھا؟ 22,000 کا، اور ادھر کتنے تھے؟ 72 تن تھے ٹوٹل، 22,000 کا۔ یہ میں محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، ورنہ ایک روایت 82,000 کی بھی ہے کہ 82,000 کا لشکر تھا، یا چلو 22,000 کا ہی مان لو۔ اور امام حسین کے مقابلے میں تھا۔ 7 محرم کو نہر فرات پر پہرا لگا دیا، امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا 7 محرم کو۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنے عقیدے کی بات ہے پلے باندھنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے، ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم امام حسین مجبور نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ وہ چاہتے تو جناب والا نہر فرات ان کے قدموں میں آ جاتا۔ حضرت اسماعیل اگر زمین پر ایڑی رگڑیں پانی کا چشمہ نکل پڑے، ہاں جی، تو کیا حضرت امام حسین اشارہ کریں تو نہر فرات نہیں آ جاتی تھی ان کے پاس؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند میں جب وہ ہندو راجا نے پانی نہیں بھرنے دیا تھا ساگر سے، انا ساگر سے، تو آپ نے ایک لوٹا، آپ نے فرمایا تھا جاؤ اس دریا سے بھرو۔ جب لوٹا بھرا تو سارا دریا اسی لوٹے میں پورا آ گیا، سارا جناب پانی سوکھ گیا، نیچے مچھلیاں نظر آنے لگیں۔ تو بتائیے امام حسین کا جو بیٹوں کا بیٹا ہے، اگر وہ جناب والا اتنا طاقت رکھتا ہے تو امام حسین کا کیا مقام ہوگا؟ میں ایک اور بات مختصر عرض کروں، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، سید نہیں تھے، یہ سید نہیں تھے، یہ 1-2 صدی پہلے کی بات ہے، سید نہیں تھے۔ یہ ایک مرتبہ نا جنت کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر اگر بندہ چڑھے تو 500 سال کی مسافت ہے، پھر پھل توڑ کر واپس آئے تو پھر 500 سال لگتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ یہ کوئی جنتی کے لیے سزا ہے یا جزا ہے، انعام ہے یا اس کے لیے سزا ہے کہ وہ پہلے اوپر چڑھے 500 سال لگے، پھر ایک پھل توڑ کر واپس آئے پھر 500 سال لگے، یہ تو سزا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اوئے تم نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بندہ اوپر چڑھے گا، مقصد یہ ہے۔ آپ نے وہ مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے اشارہ کیا وہ جو دروازے پر شہتوت کا درخت تھا، آپ نے فرمایا وہ جو درخت کھڑا ہے نا، غور کیجئے گا، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا وہ جو شہتوت کا درخت کھڑا ہے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یوں سمجھو کہ یہ جنتی بیٹھے ہیں، وہ سامنے جنت کا درخت ہے، تو جنتی ایسا اشارہ کرے گا کہ ادھر آ، اس پھل کو ایسے اشارہ کرے گا، درخت کو ایسے اشارہ کرے گا ادھر آ، تو وہ پھل خود بخود ہی اس کے پاس آ جائے گا۔ لیکن آپ نے ایسے اشارہ کیا، وہ شہتوت کا درخت جڑوں سمیت ان کے پاس چلنا شروع ہو گیا۔ وہ شہتوت کا درخت جو دروازے پر کھڑا تھا وہ جڑوں سمیت ان کے پاس آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اشارہ کیا، او شہتوت تو رک، میں تجھے نہیں، میں تو ان کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ ان کا جو سید بھی نہ ہو، جو اہل بیت کا غلام ہو، جو اللہ کا ولی ہو، اگر وہ اشارہ کرے خدا کی قسم درخت ان کی طرف چلنا شروع ہو جائے، تو بتائیے اگر حضرت امام حسین اشارہ کرتے تو کیا نہر ان کی طرف نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی۔ آپ مجبور نہیں تھے، بے بس نہیں تھے، بلکہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، جس طرح اللہ کی منشا اور مرضی تھی۔